بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ باتیں جو مختصر الفاظ میں بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر ہے، 2-3 ہفتوں سے بات چل رہی تھی۔ انہی احادیث کے سلسلے کے اندر ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے اندر 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں رہو، جس حال میں رہو، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کیے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے رہو۔ دوسری بات اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، انسان ہونے کے ناطے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے پیچھے انسان کو فوراً کوئی نیکی کرنی چاہیے، اس لیے کہ نیکیاں جو ہے نیکیوں کو، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نیکی کرنے سے انسان کی جو برائی ہوئی ہے وہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ تقوی کا کیا مطلب ہے، تقوی کے کیا معنی ہیں، اس کی تفصیلات کسی نہ کسی بہانے سے آپ لوگوں کے سامنے آئی جاتی ہے۔ تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، تقوی کے معنی اللہ کا خوف ہے۔ اور علماء نے مزید اس کی تعریف یہ بھی بیان کی ہے کہ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آڑ ہو اللہ کے عذاب اور انسان کے درمیان، اللہ کے عذاب اور انسان کے درمیان جو چیز آڑے آ سکتی ہے، جو چیز درمیان میں پردہ بن کر حائل ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم تقوی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہم کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر یہ تلاش کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے جنت میں داخل فرمائیں اور مجھے اس کام سے جہنم سے بچائے۔ یہ جب ہمارے اندر یہ احساس اور یہ دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر اسی کو کہتے ہیں ہم تقوی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، یعنی ایک فرد سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، آپ کوئی وہاں پر دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہر حال میں ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر علماء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا کام شروع ہوتا ہے شہادتین سے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر بھی تقوی ہے۔ اس کے اندر تقوی یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو ایک تسلیم کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو محمد ماننے کے اندر تقوی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار آپ کو طریقے ملیں گے، دنیا کے اندر بے شمار بتلانے والے، راستہ دکھانے والے لوگ آئیں گے، لیکن اگر ہمارے اندر اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو ہم پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو ہم اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تقوی۔ ہر ایک کے ساتھ ابھی آگے بڑھتے جائیے۔ پھر ہم نماز کا، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز کے اندر تقوی یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے خالص کر کے کریں، کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنی ضروریات اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ محض رکھنا اللہ کے سامنے ہو اور کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو، اس کو بھی تقوی کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ انسان رکھتا ہے، روزے کے جتنی بھی احکامات ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں، جتنی بھی ارکان ہیں، وہ یہ تسلیم کر لے کہ یہ روزہ صرف ہم اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ کہ جتنی بھی چیزیں ہم کریں گے ان تمام چیزوں کے اندر تقوی پوشیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
پھر انسان کوئی کام کرتا ہے، کہیں پر نوکری کرتا ہے، کہیں پر مزدوری کرتا ہے، کسی کے ماتحت رہ کر کام کرتا ہے، ان تمام حالات کے اندر اگر اس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی موجود ہے تو پھر ہر حال میں وہ اللہ سے ڈر کر کام کرے گا کہ وہ کام اسے سرزد ہوں گے جو اس کے لیے جائز ہیں، اور وہ ان کاموں سے وہ بچے گا جو اس کے لیے وہ ناجائز ہیں۔ یہ ہے اللہ کا تقوی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم کو جس حال میں بھی رہنا ہے، چاہے تندرستی کی حالت میں انسان رہے، بیماری کی حالت میں رہیں، اپنے لوگوں کے اندر رہیں، اغیار کے اندر رہیں، کہیں پر بھی ہم رہیں، لیکن اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی اتبعی السیئۃ الحسنۃ تمحها، یعنی انسان ہونے کے ناطے کوئی انسان آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں کے علاوہ جن کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچانے کا ان کو انتظام فرمایا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان سب سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گناہ ہو کر رہیں گے۔ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر جانے میں انجانے میں ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ گناہ ہو جائے، لیکن اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہونا کوئی برا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر خاصیتیں رکھی ہیں، لیکن گناہ پر جرات کرنا، گناہوں پر توبہ نہ کرنا، گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، گناہوں پر ہمت کر کے اور گناہ کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو جائے، کبھی بھول جائے، کبھی بھول چوک سے، کبھی انجانے میں، کبھی جان کر گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں پر روو اور اس سے مانگو، اور جو گناہ ہوئے اس سے مانگو اللہ ہم سے گناہ ہوئے تو ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اور ایک نسخہ بیان فرمایا، انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوئے۔ کیا گناہ ہوا؟ کہا کہ ایک عورت آئی تھی کچھ سامان لینے کے لیے، مجھے وہ اچھی لگی تو میں نے اس کو بری نظر سے دیکھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کو بوسہ بھی دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سے جو گناہ کا کام ہوا ہے، اس گناہ کے کرنے کے بعد جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا کہ گناہ کا کام ہے، فوراً جا کر کوئی نیکی کیا کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً کوئی نیکی کرے، فوراً اللہ سے مانگے، اللہ سے اگر توبہ کرے، استغفار کرے، کوئی نیک کام کرے، تو اللہ رب العزت کا بھی خود دعویٰ وعدہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کو میں معاف کروں گا، اور یقیناً اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک تو نسخہ یہ ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اس سلسلے میں۔ اسے دیکھیے جب انسانوں کے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کو بھی روکتے ہیں، اور اس سرزمین سے جو غلہ اگنا چاہیے اس پر بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ روزہ رکھو، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسی دور دراز علاقے میں جا کر اللہ کو پکارو، اللہ کے حضور نمازیں پڑھو، اور اگر کسی پر کسی نے ظلم کیا ہے اس ظلم سے معافی مانگو اور ظلم کو واپس لینے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جب دنیا میں ظلم ہو جاتا ہے اور مظالم بڑھ جاتے ہیں حد سے زیادہ، تو پھر اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ جو نظام چلتا ہے اللہ رب العزت کا، اس کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو بتلانے کے لیے، ان کے امتحانات لینے کے لیے کبھی کبھار وہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے بارش بند ہو گئی اور زمین بنجر ہو گئی، اب زمین پانی قبول نہیں کر رہی ہے اور اس کے اندر سے غلہ نہیں اگل رہا ہے، اور لوگوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی ملنی چاہیے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دنیا پر ظلم ہو جاتا ہے اور دنیا میں مظالم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے انتظام کرتے ہیں تاکہ انسان اللہ سے رجوع ہو جائے۔ تو جب انسان یہ گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان سے جب کوئی گناہ ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دربار اس کے لیے حاضر ہے کہ آپ اللہ کے پاس جائیں، کچھ عبادتیں کریں، کچھ نیک عمل کریں، اچھا کام کریں، حسن عمل کریں،
اس سے آپ کی گناہ معاف ہو جائے گی اور پھر اعمال کے اندر حسنات بھی بڑھیں گے۔ تو دوسرا نسخہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان ہونے کے ناطے جب گناہ ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد انسان کو چاہیے کہ کوئی نیک کام کرے تاکہ گناہ ختم ہو جائے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تیسری چیز فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ سب سے بڑا کام ہے دنیا کے اندر، سب سے بڑا کام۔ یہ عبادت کرنا اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ آدمی بہت سی نمازیں پڑھ سکتا ہے، آدمی بہت سے روزے رکھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نیک کام کر سکتا ہے، لیکن جو اخلاق کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں انسان کو اس کے کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کبھی اپنے نفس پر قدم رکھنا پڑتا ہے، بہت سی قربانیاں اس کو دینی پڑتی ہیں۔ مثلا ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی گفتگو نہیں ہے، آپس میں کوئی دشمنیاں ہیں، یہ جلدی ہاتھ نہیں بڑھے گا، یہ دل نہیں اس کو سمجھائے گا کہ ہاتھ بڑھاؤ اور دشمنیاں ختم کرو اور آپس میں محبت کے ساتھ رہو، دوست بن جاؤ۔ اس کے لیے آپ کو اپنے نفس پر قدم رکھنا پڑے گا، ورنہ اس انسان کے لیے عبادت کے اندر بہت آگے ہے، نمازیں بہت پڑھ لیتا ہے، روزے بہت رکھ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجلس کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے قریب ترین شخص میرے ساتھ وہ ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے اخلاق والا ہوگا، جس کے اندر جتنے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی معیت، رفاقت، ان کے ساتھ وہی آدمی سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ اس لیے خطبے میں ہی کہا گیا کہ آج کل ہماری جو عبادتیں ماشاءاللہ بہت بڑھتی ہیں، لیکن جو کام اخلاق کے اعتبار سے ہونے چاہیے کہ کسی کو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس کے ساتھ معافی تلافی ہو، اور اگر کچھ معاملات ہمارے درمیان میں ہیں تو ان معاملات کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ اخلاق کا مظاہرہ ہے جو نبیوں نے کیا تھا۔ کتنے لوگوں نے آپ کو ستایا، کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا، لیکن جب آپ مکہ میں آئے فاتح بن کر آئے، مدینے میں گئے مہاجر بن کر گئے، اور وہاں پر جن لوگوں کا آپ کا ساتھ رہا اور جو لوگ آپ کے سامنے آئے، آپ کو تمام صورتیں معلوم تھیں کہ کون کون کس کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کبھی انتقام لینے کے جذبے کے ساتھ نہ مکے میں داخل ہوئے نہ مدینے میں داخل ہوئے، بلکہ وہ لوگ جب سامنے آئے تھے تو انہوں نے آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، کیسوں کو معاف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، اور اللہ کے نبیوں نے اخلاق کا جو پہاڑ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس سے اونچا پہاڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل بات یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کچھ کمی ہے، اس کی بھرپائی کی ضرورت ہے، اس کی تلافی کی ضرورت ہے۔ جب بڑے کوئی چھوٹوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو جب تک اس نوجوان کو، اس بچے کو جب تک اس کا جواب نہ دے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پلٹ کر اس کو جواب دیتے ہیں، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر علماء، اگر کوئی بڑا استاد آپ سے کچھ کہتا ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، استاد ہوتے ہیں، بہرحال کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو پلٹ کر جواب نہ دیا جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آپ کے گھر میں بہنیں رہتی ہیں، بھائی رہتے ہیں، آپ سے بڑے ہوں آپ سے چھوٹے ہوں، جب کوئی بات اگر وہ کہتے ہیں تو اس کو مان لینا چاہیے، پلٹ کر ان کو جواب دینا اور ان کے سوال کے سلسلے میں جواب دینا، یہ تو بہت بری بات ہے اور غلط بات ہے۔ یہ سب اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسان جو عبادتیں کریں اور نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں تو پھر اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بسا اوقات انسان ان نمازوں سے، ان روزوں سے، اس حج اور اس عمرے سے اللہ کے اتنے نزدیک نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ایک اچھا اخلاق سے ہوتا ہے، جتنا ایک اچھا اخلاق سے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو یہ میدان تو سب کے لیے ہے، ہر ایک آدمی کے لیے، جو چاہے کسی اچھا سلوک کر سکتا ہے اس سے سلوک کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نسخہ بتلایا ہے۔ ایک تو جہاں پر رہیں گے اور جس حال میں بھی رہیں گے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسری بات اگر کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہم کو فوراً کوئی نیکی کرنی چاہیے، اس لیے کہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اخلاق کا جو معیار ہے وہ بلند رکھنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔